ایک شعر سے آغاز کر رہا ہوں. یہ شعر 15 جنوری کی رات میں دیا تھا جب پوری دنیا ایک ہولناک جنگ کا انتظار کر رہی تھی. صرف ایک تاثر ہے ملاحظہ فرمائیں. جو کل ہی جنگ کا سورج نکلنے والا ہو، جو کل ہی جنگ کا سورج نکلنے والا ہو، تو اے خدا میری یہ رات رہنے دے. جو کل ہی جنگ کا سورج نکلنے والا ہو، تو اے خدا میری یہ رات رہنے دے. لگا کیجیے کہ غم بیاں کرنے کا کوئی اور ڈھنگ ایجاد کر. واہ، حضرات توجہ فرمائے شیخ میں. غم بیاں کرنے کا کوئی اور ڈھنگ ایجاد کر، تیری آنکھوں کا یہ پانی تو پرانا ہو گیا. ہاں ہاں ہاں. غم بیاں کرنے کا کوئی اور ڈھنگ ایجاد کر، تیری آنکھوں کا یہ پانی تو پرانا ہو گیا. ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں. یہ کردار ہمارے یہاں سیاسی سطح پر ابھرا ہے. ملاحظہ فرمائیں. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. کیا کہنے. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا. 2-3 شعر اور چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن میری شاعری آپ تک دھیرے دھیرے پہنچے گی. چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا تعاون فرمائیں تاکہ میری بات پہنچے. دیکھیں کہ پیار کے بارے میں اتنا نہیں سوچا جاتا، پیار کے بارے میں اتنا نہیں سوچا جاتا. اس سے کہہ دو میری آنکھوں کا سفر ختم کرے. میں ایسی ہی بات چاہتا ہوں. بہت اچھا، بہت اچھی طرح سنا آپ نے. نہیں میں ارے بھائی بھائی ہر شخص کو اپنی مادری زبان میں داد دینے کا حق ہے. دوستوں میرا عرض کرنے کا مدعا یہ تھا کہ احساس کی شاعری جو ہے وہ بہت زیادہ ہنگامہ نہیں چاہتی، مگر ملاحظہ فرمائیے. شکریہ آپ کی محبت کا بھی. کہ پیار کے بارے میں اتنا نہیں سوچا جاتا، اس سے کہہ دو میری آنکھوں کا سفر ختم کرے. ایک شعر دوست اور نظر کرتا ہوں. میں اس سے نظریں ملاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، میں اس سے نظریں ملاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ آنکھوں میں وہ ذہن پڑھنے لگتا ہے. واہ 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 واہ. میں اس سے نظریں ملاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ آنکھوں میں وہ ذہن پڑھنے لگتا ہے. بہت شکریہ. ایک غزل کے چند شعر حاضر کرتا ہوں. مطلب ملاحظہ فرمائیں. مطلب حاضر کرتا ہوں. سنیں. حویلیوں میں میری تربیت نہیں ہوتی. پورا ایک تہذیبی اعلامیہ ملاحظہ فرمائیے. عنایت. حویلیوں میں میری تربیت نہیں ہوتی، تو آج سر پہ ٹپکنے کو چھت نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. تو آج سر پہ ٹپکنے کو چھت نہیں ہوتی. آپ میں سے بیشتر حضرات دوہری ہجرتوں کے شکار ہیں. آپ کا کرب اور میرا یہ شعر کہ ہمارے گھر کا پتہ
پوچھنے سے کیا حاصل، واہ ہمارے گھر کا پتہ پوچھنے سے کیا حاصل، اداسیوں کی کوئی شہریت نہیں ہوتی، بہت اچھے، اداسیوں کی کوئی شہریت بہت اچھے، نہیں ہوتی، ہمارے گھر کا پتہ پوچھنے سے کیا حاصل، اداسیوں کی کوئی شہریت نہیں ہوتی۔ بہت اچھی، یہ شعر بھی نظر کرتا ہوں کہ چراغ گھر کا ہو محفل کا ہو کہ مندر کا، واہ چراغ گھر کا ہو محفل کا ہو کہ مندر کا، ہوا کے پاس کوئی مصلحت نہیں ہوتی، بہت اچھے، کیا کہنے وسیم صاحب، واہ واہ واہ، چراغ گھر کا ہو محفل کا ہو کہ مندر کا، ہوا کے پاس کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ بہت عنایت، بہت شکریہ۔ چراغ گھر کا محفل کا کہ مندر کا، ہوا کے پاس کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ بہت شکر گزار ہوں حضرات جس محبت سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آخری شعر نظر کر رہا ہوں، کینوس اس شعر کا بڑا ہے، میں چاہتا ہوں آپ شرکت فرمائیں، ایک صرف لطیف اشارے کے لیے عنایت، حضور۔ ہاں بہت بہت شکریہ علیم صاحب، میں آپ کی ذہانتوں کا بھی قائل ہوں اور انفرادیتوں کا بھی۔ ملاحظہ فرمائے میرا یہ شعر کہ ہمیں جو خود میں سمٹنے کا فن نہیں آتا، پہلے نظر توجہ فرمائیں، ہمیں جو خود میں سمٹنے کا فن نہیں آتا، تو آج ایسی تیری سلطنت نہیں ہوتی، تو آج ایسی تیری، ہمیں جو خود میں سمٹنے کا بل نہیں آتا، تو آج ایسی تیری سلطنت نہیں ہوتی۔ نغتہ حاضر کر رہا ہوں، آج کے اہل صحافت سے معافی چاہتے ہوئے، معذرت چاہتے ہوئے سنیں کہ وسیم شہر میں سچائیوں کے لب ہوتے، ملاحظہ فرمائیں، وسیم شہر میں سچائیوں کے لب ہوتے، تو آج خبروں میں سب خیریت نہیں ہوتی، وسیم شہر میں سچائیوں کے لب ہوتے، تو آج خبروں میں سب خیریت نہیں ہوتی۔
ہوتی. اور اس فقیر کا یہ شعر اپنے ساتھ لے جائیں کہ ہمارے گھر کا پتہ پوچھنے سے کیا اداسیوں کی کوئی شہریت نہیں.